عرصے سے میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ اردو کیفے کی شروعات کروں، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور اس وقت جو ہمارے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے وقت۔ زندگی میں اس ایک وائرس نے ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ری سٹارٹ کرنا ہے۔ ری سٹارٹ کیسے کریں؟ اینٹی وائرس کیا ہوگا؟ تو دنیا جب سے شروع ہوئی اور جب تک رہے گی وہ ایک اینٹی وائرس ہمیشہ کام آئے گا، اور وہ ہے محبت۔ تو ہمیں شروعات کرنی ہے اردو کیفے کی محبت کی اس کہانی سے، وہ کہانی جو میں نے بہت پہلے کہیں پڑھی تھی اور وہ نقش ہو گیا میرے ذہن پہ۔ وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ کہانی آج بھی میرے ذہن پہ نقش ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زندگی نے وہ فرصت نہیں دی، وہ وقت نہیں دیا کہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کر سکوں۔ تو وہ کہانی میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہم سب کے پاس وقت ہے واپس پیچھے دیکھنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا اور نیا کچھ کرنے کا۔ تو محبت کی یہ کہانی جہاں پڑھی تھی میں نے، آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ ایک آپ صوفی کہہ لیجئے، سنت کہہ لیجئے، سینٹ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ کہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زور زور سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ دیر تک صوفی صاحب نے ان دونوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ دو لوگ اتنے قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر سرگوشی بھی کریں تو ایک دوسرے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ اتنی زور سے کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو شاگردوں نے اپنی فہم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ دراصل یہ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ چیخ کر سامنے والے کو دبا دینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے شاگردوں کی فہم تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب صوفی صاحب کو مطمئن نہیں کر پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، دو انسان کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو رابطہ ہوتا ہے، وہ دلوں سے ہوتا ہے۔ مطلب دو انسان کے دلوں کے بیچ جو رشتہ ہے، دراصل ان دونوں کے درمیان کا وہ رشتہ وہی ہوتا ہے۔ اور ایک دل سے دوسرے دل تک اپنی بات پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ لڑتے ہیں تو لڑائی کے وقت آپ دونوں کے دلوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، اور فاصلہ جتنا بڑھتا ہے آپ اتنا زیادہ چیختے ہیں، آپ اتنا زیادہ چلاتے ہیں، کیونکہ ایک دل سے دوسرے دل تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جتنا لڑیں گے فاصلے اتنے زیادہ بڑھیں گے دلوں میں۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس، اگر دو لوگوں میں محبت ہوتی ہے تو دلوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں، اور جب دلوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، ملائمت ہوتی ہے، اپناپن ہوتا ہے، انس ہوتا ہے۔ محبت جب اور بڑھتی ہے، مطلب دلوں کے درمیان فاصلے اور کم ہوتے ہیں، تو لہجے کی جو یہ نرمی اور ملائمت ہوتی ہے وہ سرگوشی میں بدل جاتی ہے۔ اکثر دو محبت کرنے والے لوگ سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں، پھر محبت اور بڑھتی ہے، اور جب محبت اور بڑھتی ہے تو فاصلے دلوں کے درمیان اور کم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سرگوشی ہے، اب جو لہجے کی نرمی ہے، وہ اشاروں میں، کنایوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ لوگ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر محبت میں وہ اعلیٰ ترین مقام آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دو جان ایک قلب، دو جسم ایک جان، دو جسم اور ایک دھڑکن۔ وہ محبت کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جب دو دلوں کے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب دلوں کے درمیان فاصلے بالکل ختم ہو جائیں تو آپ کے لہجے کی نرمی، آپ کی سرگوشی، آپ کے اشارے کنائے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دل دوسرے دل کی بات بنا کہے، بنا سمجھے سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ ہے دو دلوں کے درمیان فاصلے اور محبت کا رشتہ۔ لیکن جب آپ لڑتے ہیں تو آپ کے دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں۔ اب جتنا لڑیں گے فاصلے اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ اور آج ہماری آپ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو محبت کی کمی ہے، دلوں کے درمیان فاصلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ری اسٹارٹ کریں، جو اوپر والے نے موقع دیا ہے،
जब हम अपने कंप्यूटर पे होते हैं, हम अपने मोबाइल में होते हैं, बिज़ी होते हैं, फिर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फाइल्स खुलती नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। उनमें जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो गैर ज़रूरी हैं, हम उसे डिलीट करते हैं। वो बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, उसे डिलीट करने की ज़रूरत है, उन फाइल्स को डिलीट करने की ज़रूरत है। और जो बैकअप है, जो आपके ज़िंदगी का जो असासा है, उसे बैकअप की ज़रूरत है। अपने घर वालों के साथ शेयर करें, उसे मुंतकिल करें, दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो ज़िंदगी रीस्टार्ट होगी, स्पीड अप होगी। क्योंकि देखिए, हम में और जानवर में क्या फ़र्क होता है? हमारे भी इमोशंस होते हैं, जानवर की भी इमोशंस होते हैं। हम भी सोचते हैं, जानवर भी सोचते हैं। हम भी खाते हैं, पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। सब कुछ हमारे और जानवर के दरमियान एक जैसा होता है। वो हमसे थोड़े ज़्यादा वफादार होते हैं, हम थोड़े कम होते हैं। लेकिन एक फ़र्क जो इंसान और जानवरों के दरमियान होता है, वो सबसे बड़ा फ़र्क है। अब वो ये कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी की यादों को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर पाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का जो हमारा असासा है, जो मीरास है, जो लेगेसी है, वो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को, नस्ल को हम मुंतकिल करते हैं। कोशिश कीजिए कि जो हमारी ज़िंदगी की अच्छी यादें हैं, उसे अपने आने वाली नस्लों के साथ शेयर करें, मुंतकिल करें। मोहब्बत को बढ़ाएं, क्योंकि अगर मोहब्बत है तो हम हैं और आप हैं। शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। उर्दू कैफ़े में अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं किसी के खिलाफ लिखना चाहूँ, दिलों में नफरत भर के, तो वो कौन सा जज्बा है जो मुझे रोकता है, मैं नहीं लिख पाता हूँ। ऐसा नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी किसी पे गुस्सा आता है कि मुझे लिखूँ, लेकिन अगर मैं रुकता हूँ तो वो कौन सा जज्बा है जो मुझे रोकता है, ये उर्दू कैफ़े के अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा। खुदा हाफ़िज़।